الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آگے تشریف لیں ادھر آگے آ جائیں. میرے انتہائی واجب الاحترام مجلس جمعہ کے بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج سنا اور اس میں جو حالات گناہگاروں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے وہ بیان کیے. ان میں کئی سارے مناظر ہیں، کئی سارے گناہ ہیں جن کی شدید ترین سزا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دکھائی. لیکن ان میں ایک گناہ ایسا ہے جس کا تعلق جسم کے ان اعضاء سے ہے اور جسم کے اس عضو سے ہے، اور وہ ایسا گناہ ہے جس کے لیے آدمی کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. بیٹھے بٹھائے کسی اللہ رب العزت کی نہ چاہت میں اس نے اپنی اس عضو کو استعمال کر لیا تو وہ گناہگار ہو جاتا. کوئی زیادہ اس کے لیے مشقت کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. اور وہ ہے زبان، کہ اس کے گناہ میں آج انسان بہت زیادہ مبتلا ہے.
اور اسی کی وجہ سے یہ انسان اللہ کا نافرمان ہے اور بہت بڑے بڑے گناہوں کا تعلق اس زبان سے ہے۔ اس لیے اس زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دوسری وہ جو دو رانوں کے درمیان ہے، میں اضمن لہ الجنہ، اس کو میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ زبان کی حفاظت کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنی زبان کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ زبان ایسی ہے کہ اس کے گناہ اتنے عام ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور بھی اس گناہ کرتے ہیں، لیکن زبان سے انسان دوسروں کو زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ کسی عربی شاعر نے کہا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کسی کو نیزوں کے زخم لگے ہوں تو وہ بر سکتے ہیں، لیکن کسی کو زبان سے کاٹا ہوا ہو اس کے زخم نہیں بھرا کرتے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ما ہوا اکبر الکبائر، کہ سب سے کبیرہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا اور سب سے کبیرہ گناہ الاشراک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور دوسرا فرمایا عقوق الوالدین، آئین کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور تیسرا فرمایا قتل النفس بغیر حق، کسی انسان کا ناحق قتل کر دینا۔ اور چوتھا فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ یہ چار گناہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں کر کے بتائے کہ یہ کبائر میں بھی سب سے بڑے کبیرے درجے کے اوپر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے یہ الاشراک باللہ، اللہ کے ذات، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جیسے عیسائی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اسی طرح ہندو، بدھ مت، ایک تو یہ شرک ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور اسی طرح اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی صفات کے ساتھ شریک کا مطلب جیسے کوئی آدمی کسی قبر کے اوپر جا کر کے کسی کو، کسی بزرگ کو، کسی مردے کو حاجت روا سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ میری مشکل کو دور کر سکتا ہے، یہ بھی الاشراک باللہ۔ کسی انسان کو یہ سمجھنا کہ یہ اس مرتبے کے اوپر فائز ہے، یہ میری مشکل کو دور کر سکتا ہے، یا یہ سمجھنا کہ یہ مجھے کسی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ حاجت روا یا مشکل کشا کسی کو بھی اللہ کی صفات کے ساتھ شریک کر دینا یہ بھی الاشراک باللہ ہے، اور آج اس میں مسلمان مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک،
کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک اگر کر دیا تو اس کی معافی نہیں ہے بھائیو۔ ہاں اس کے علاوہ جو چھوٹے گناہ ہیں، کوئی اور گناہ ہو گیا، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے معافی نہیں، وہ معاف کرنے کے اوپر قادر ہے، لیکن اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہ ہے، اور جو اللہ کا طریقہ ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا طریقہ کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ اور دوسرا جو گناہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی، کہ ماں باپ کسی جائز کام کا حکم دے رہے ہیں، اس کو کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن اولاد ہے کہ جو مانتی نہیں ہے، اولاد ہے کہ جو نافرمانی کرتی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا گناہ جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، وہ فرمایا شہادت الزور، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ عدالتیں بھری ہوئی ہیں، جھوٹے گواہ آرام سے پیسوں پہ 500 روپے پہ بھی مل جاتا ہے، آرام سے۔ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانا ہو چھٹی لینے کے لیے تو ڈاکٹر 500,000 روپے میں بنا کے دے دیتا۔ اسی طرح کوئی چیز خریدی کم میں، لیکن بیچنے کے لیے اس کا جھوٹا بل بنا دیا کہ گاہک کو دکھائی یہ دیکھو اتنے میں تو مجھے بھی نہیں پڑی، تو بن جاتے ہیں نا یہ بھی بنا دیتی ہیں کمپنی، کیوں عبدالرزاق بھائی بنا دیتی ہیں، خوشی سے بنا کے دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جھوٹ کے اندر داخل ہیں، اور جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے دل کے اندر یا ایمان ہوگا یا جھوٹ ہوگا، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی شدید اور اتنی بری بدبو نکلتی ہے کہ اس کے پاس کی جو رحمت کے فرشتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے دور ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو ذرا دیکھو ہم اپنی زندگی میں کیا کچھ کرتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جھوٹ بولنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز رکھ کر کے بند کر کے اپنے بچے کو دور سے آواز دی کہ آ جاؤ میں تمہیں یہ چیز دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ نہ ہوتا اور آپ بچے کو آواز دیتی تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اتنا معمولی درجے کا جھوٹ بولنے کی بھی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے، بات بات میں جھوٹ نہیں، جھوٹ کی عادت بن جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے اس آدمی کے لیے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہو، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے۔ اور سورہ حجرات میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی کوئی بات لے کر کے آ جائے تو اس کو پھیلانے سے پہلے سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت کی وجہ سے بغیر تحقیق کی اس بات کو پھیلا دیا اور اس کے نتیجے میں کسی کی عزت کے اوپر حملہ ہو گیا، کسی کی عزت چلی گئی، کسی کو نقصان ہو گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سورہ حجرات پڑھی۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا مذاق اڑائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں ایک خاتون آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا وہ جو ٹھیکنی سی ہے چھوٹی سی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناگواری کا اظہار کیا، فرمایا یہ تو آپ نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اپنی زبانوں سے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، ان کے منہ کے اوپر کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے مت پکارو۔ اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں ان سے بھی بچو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے تجسس میں مت پڑو، کون کیا کر رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی غیبت بھی مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کا اس حال میں گوشت کھاؤ کہ وہ مردہ ہو اور تم اس کے جسم کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہو؟ چہ جائے کہ کسی انسان کا گوشت کھانا اور وہ بھی اپنا بھائی اور مردہ۔ فرمایا جب یہ تمہیں پسند نہیں ہے تو یہی حال ہے غیبت کرنے والے کا۔ اللہ کے نبی کو جو معراج کے اندر غیبت کرنے والوں کی سزا سکھائی گئی وہ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، جو جتنا کم بولے گا اتنی اس کی خطائیں کم ہوں گی، جو جتنا زیادہ بولے گا من کثر کلامہ کثر خطأہ، جس کی زبان جتنی زیادہ چلے گی اتنی ہی اس کی خطائیں، اس کا نامہ اعمال بھرا ہوا۔ اس لیے اپنی زبان کو اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے بچنے والا مہینہ ہے نا، رجب کا مہینہ کون سا ہے؟ اشہر حرم میں سے نا، حرمت والے مہینوں میں، تو یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اور آنے والا رمضان ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے رمضان میں داخل ہونا ہے۔ اور جس کا رمضان اچھا گزرے گا اللہ رب العزت اس کے فضل سے اس کے سارے سال کو اچھا کریں گے۔ اور یہ جو گناہ ہیں یہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ یہ تو اب برے بھی نہیں لگتے۔ کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی اور کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، اب تو یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ کوئی اس کی کراہت بھی دل میں نہیں رہی، بلکہ اس کو تو مزے لے لے کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اور آدمی کی طبیعت، انسانی طبیعت ایسی ہے کہ جب کسی کے بارے میں اچھائی بیان کی جائے تو اس کو قبول نہیں کرتا، شک کی نگاہ سے رہتا ہے، کہتا ہے یہ جو اچھائی بیان کرنے والا ہے اس کو وہم ہو گیا، اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ جس بندے کی اچھائی بیان کر رہا ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کوتاہ نظر ہے جس کو نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر اس کی برائی بیان کی جائے، ہاں بالکل درست، یہ میں نے بھی دیکھا ہے، یہ جو بات تم کر رہے ہو بالکل میں نے بھی یہ کام کرتے ہوئے اس کو دیکھا۔ یہ انسانی طبیعت بن چکی ہے کہ اچھائی کو قبول نہیں کرتا، لیکن کسی کے بارے میں اگر برائی کر دی جائے تو فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور میرے بھائیو اور دوستو، یہ دل کا مرض ہے، جس کا دل ناپاک ہے اس کا یہ حال ہے، اور جس کا دل اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کی یاد سے بھرپور ہے، وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر سے کیا ملا کہ بھائی سب سے زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، کوشش کرنی ہے کہ غیبت نہیں کریں گے، اور اگر غیبت ہو گئی ہے تو فوراً معافی مانگنی ہے، اور غیبت جس کی ہے اسے اگر پتہ چل گیا ہے کہ یہ شخص میری غیبت کر رہا تھا تو پھر اس سے بھی معافی مانگنی ہے، اور اگر اسے نہیں پتہ چلا تو پھر تھوڑا سا معاملہ آسان ہے، اللہ سے ہی معافی مانگ لے گا تو اللہ معاف فرما دے۔
تو اپنی زبانوں کی حفاظت اور جھوٹ سے اپنی زبان کی حفاظت. جو آدمی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ رب العزت دنیا میں اس کو یہ اعزاز دیتے ہیں کہ وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو مستجاب الدعا بنا دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا. اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا. اس لیے نہ تو خود جھوٹ بولنا ہے نہ کسی کو جھوٹ بولنے کا موقع دینا ہے. سچائی کے ساتھ جو زندگی گزرے گی انشاءاللہ اس میں برکت آئے گی. اور سچے آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اور انعام رکھا ہے. جو جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، چکروں میں رہتا ہے، خود بھی چکروں میں رہتا ہے، دوسروں کو بھی چکروں میں ڈالے رکھتا ہے. جو دوسروں کو چکروں میں ڈالے رکھتا ہے اللہ اس کو بھی چکروں میں رکھتے ہیں. وہ خود بھی سکون والی زندگی نہیں گزار سکتا اور پھر اس کو اپنی ہر بات کو یاد رکھنا پڑتا ہے. میں نے فلاں صاحب سے یہ کہا تھا، اب کہیں اگلے بندے کو میں نے اگر کچھ کہہ دیا تو پھر بات خراب ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا. تو آپ میں سے بہت سارے حضرات جو ہے وہ کاروبار سے وابستہ ہیں. ہمارا کاروبار خراب ہو چکا ہے، ہمارے کاروبار سے برکت اٹھ چکی ہے، پیسہ تو زیادہ آ رہا ہے لیکن اپنے ساتھ مصیبتیں بھی لے کے آ رہا ہے، اپنے ساتھ پریشانیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کے آ رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو پیسہ ہم نے کما رکھا ہے اس کے اندر کہیں جھوٹ کی آمیزش ہے، اس کے اندر کہیں کسی کو دھوکہ دہی کی آمیزش ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی برائی کا عنصر موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے برکت کا سبب نہیں بنتا. اس لیے عزیز دوستو، عزیز ساتھیوں، اس بات کے اوپر مجھے بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو پاک کر دیں. اور آخری چیز، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے فرمایا اتنا ہی کافی ہے جو آدمی ہر سنی سنائی کو پھیلاتا رہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. جو سن لیا بس اس کو پھیلانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی جو ہر بات کو سنتے سناتے پھیلاتا رہتا ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی. اس لیے یہ بات بھی بہت عام ہو چکی ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. تو جھوٹ بولنے والا نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت جھوٹ بھی ہے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دی اضمن له الجنہ، اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے زبان کی، اور ایک وہ جو 2 رانوں کے درمیان. تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو آنے والا رمضان ہے اس کے لیے جو دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، پڑھ لیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. بھائی اس کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ رمضان تک پہنچیں گے اور اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ اپنی زبان کو، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور ساری زندگی انشاءاللہ برکتوں والی بنے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا.